بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ کے نام سے شروع ہے، ایسا اللہ جو مہربان اور نہایت کرم فرمانے والا ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں سب غیر وفیت کے ساتھ ہوں گے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ ایسا گناہ جو نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، نیک لوگوں کی عبادت کو ختم کر دیتا ہے، انسان کی نیکی کو کھا جاتا ہے، اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ جو ہے وہ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو دوستو، وہ کون سا گناہ ہے؟ امام جعفر صادق کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر عرض کرنے لگا، اے امام صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں وہ کون سا گناہ ہے جس کے کرنے سے انسان کی پوری محنت ضائع ہو جاتی ہے، انسان جو ہے وہ ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ انسان اگر صبح سے لے کر شام تک عبادت کرے، اگر وہ گناہ انسان کے اندر پایا جائے تو انسان برباد ہو جاتا ہے۔ تو امام جعفر صادق، جو کہ امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کے جو ہے بیٹے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد صاحب سے سنا، اور انہوں نے اپنے بڑوں سے سنا، اور انہوں نے اپنے بڑوں سے سنا، اور انہوں نے حضرت علی پاک سے سنا، اور حضرت علی پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ وہ گناہ جو نیکیوں کو کھا لیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، انسان کی محنت ضائع کرتا ہے، وہ گناہ جو ہے وہ تکبر ہے۔ اگر یہ گناہ فرعون اور نمرود نے نہ کیا ہوتا تو وہ ذلیل و رسوا نہ ہوتے۔ انہوں نے تکبر کیا، اسی طرح ابو جہل نے تکبر کیا اور ذلیل و رسوا ہوا۔ سب سے بڑا گناہ جو ہے تکبر ہے، جو اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ عمل ہے۔ تو دوستو، بات یہ ہے کہ یہ تکبر انسان کے اندر آتا کب ہے اور اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس چیز کو سمجھنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ جو میرے چینل کے اوپر نیوز آتی ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے آئکن کو بھی دبا دیں، تاکہ جو بھی میری بعد میں ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔ تکبر انسان کے اندر اس وقت آتا ہے جب انسان کسی عہدے کے اوپر فائز ہوتا ہے۔ نمبر 2، جب انسان کے پاس پیسہ آتا ہے۔ جب انسان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، انسان کی زندگی بالکل نارمل گزرتی ہے، بالکل جب وہ عاجزی انکساری کے ساتھ گزرتی ہے۔ جب انسان کے پاس پیسہ آ جاتا ہے، مال و دولت آ جاتا ہے انسان کے پاس، اس وقت انسان کی آواز اور ہوا ٹائٹ ہو جاتی ہے، انسان کے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے، انسان اپنی اوقات کو بھول جاتا ہے، جو ماضی میں وہ تھا وہ ماضی کو نہیں دیکھتا، اور اسی طرح وہ اپنے آپ پیسے کے جو ہے بلبوتے کے اوپر وہ تکبر کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے سب کچھ میرے پاس ہے، میں ہی سب کچھ ہوں، اس کے علاوہ میرے علاوہ کوئی بھی کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح وہ اپنی آخرت کو بھی بھول جاتا ہے۔ نمبر 2، تکبر دوسرے نمبر پر اس وقت انسان کے اندر جو ہے یہ بیماری پیدا ہوتی ہے تکبر والی، جب انسان کے پاس کوئی عہدہ آ جائے، جب انسان کسی عہدے کے اوپر فائز ہو جائے، اس وقت انسان کے اوپر جو ہے وہ انسان کے پاس یہ جو ہے یہ چیز تکبر انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس سے بچنے کا طریقہ، جب انسان کے پاس عہدہ آئے تو انسان کو ہر وقت موت کو یاد کرنا چاہیے کہ آج یہ عہدہ میرے پاس ہے، کل کسی اور کے پاس ہوگا، سدا بادشاہی تو خدا کی ہی ہوتی ہے۔ اسی طرح جب انسان کے پاس پیسہ آئے تو انسان غور و فکر کرے کہ پہلے تو میرے پاس پیسہ نہیں تھا، ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہو، اللہ پاک نے مجھے پیسہ دے کر مجھے آزمانا چاہا، کہ اللہ پاک مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میرا بندہ غربت میں تو مجھے یاد کرتا تھا، اب اس کو میں نے پیسہ دیا، دولت دی، کہ یہ مجھے یاد کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اسی طرح یہ جب انسان کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوگی، اپنی ماضی کو مد نظر رکھ کر آگے کام کرے گا، انسان کو اپنی غربت کا پتہ ہوگا، انسان کو اپنی سیٹ کے علاوہ جو بغیر سیٹ کے تھا اس اوقات کا پتہ ہوگا، تو انسان کبھی بھی تکبر نہیں کرے گا۔ انسان کے اندر خدا تعالیٰ کا خوف جو ہے وہ برقرار رہے گا، اور وہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچے گا کہ یہ کام شریعت میں جائز ہے، قانون میں جائز ہے، اللہ کو پسند ہے یا ناپسند ہے۔ اسی طرح دوستو، میں آپ کو بنی اسرائیل کا واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں، دردناک واقعہ۔ دو بھائی اور ایک بہن بنی اسرائیل کے دور میں یہ دونوں رہتے تھے دو کمروں کے اندر۔ ایک بھائی کا کمرہ اوپر تھا اور 2 بہن بھائی نیچے رہتے تھے۔ جو نیچے رہتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی بات نہیں کرتے تھے، وہ شراب نشہ یہ کام کرتے تھے۔ جو اوپر تھا وہ ہر وقت عبادت کرتا رہتا تھا۔ ایک دن شیطان اس کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، تیری 2 سال عمر باقی ہے، تو اس طرح کر، تو کس کام میں لگ گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ وہ بزرگ کی صورت میں تھا شیطان، تو اس وقت اس نے کہا کہ تو یہ 1 سال جو ہے برائی کر، اس کے بعد جب تیرا آخری سال ہوگا تو جو ہے وہ
نیکی کرنا، توبہ کرنا، اللہ معاف فرما دے گا۔ تو اسی طرح وہ اپنے گھر سے نکلا برائی کرنے کے لیے، نیچے بہن بھائیوں کی طرف شراب پینے کے لیے، یہ کام برائی اور فحاشی کرنے کے لیے جب وہ نیچے اترا، ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو گیا، اور انہوں نے سوچا کہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، انسان کبھی بھی فوت ہو سکتا ہے، مر سکتا ہے، ہم مر سکتے ہیں، ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے، ہمیں جس نے پیدا کیا ہمیں اس کی عبادت کرنی چاہیے، ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ تو وہ ادھر سے نکلے، اور جب وہ گھر سے نکلا اور یہ گھر سے نکلے دو بہن بھائی، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، ان کی جان جو ہے وہ جسم سے پرواز کر گئی، وہ فوت ہو گئے۔ اسی طرح جنتی اور جہنمی دونوں فرشتے آ گئے، تو وہ کہنے لگے کہ عرض کرنے لگے اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ ان کا کیا کیا جائے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا جس کا دل کالا ہو، جس کا ارادہ، جس کی نیت گناہ کی طرف ہو، اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے، اور جن کا ارادہ صاف ہو چکا ہو، سفید ہو چکا ہو، جن کا دل سفید ہو، جن کا ارادہ نیکی کی طرف ہو، ان کو جنت میں داخل کر دیا گیا ہو۔ یہ شخص عبادت کرنے کے باوجود بھی اس کی عبادت ضائع ہو گئی، اس کو شیطان نے تکبر دلایا کہ تو یہ کیا کر رہا ہے، اللہ معاف فرمانے والا ہے، تیری اتنی عبادت ہے، تیرے گناہ کچھ بھی نہیں ہوں گے، تو گناہ کر۔ اسی طرح دوستو یہ تکبر انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی تو سبسکرائب کر دیجیے گا، شیئر بھی کر دیجیے گا، اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں آنے والی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔